بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے طلباء، آج ہم باب چہارم سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے صداقت، اس کے آج ہم نے تفصیلی سوالوں کے جواب پڑھنے ہیں اور مختصر سوالوں کے جواب بھی پڑھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے مدرجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جواب لکھیں، یہ سماعت کریں۔ پہلا سوال ہے صداقت کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب صداقت کی اہمیت پیراگراف آخری جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ اس کا جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی اہمیت مختلف مثالیں دے کر واضح کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہے عمل کی صداقت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 66 آخری پیراگراف، عمل کی صداقت۔ عمل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو کچھ زبان سے کہے اس پر عمل بھی کرے۔ جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ مثلا نماز میں عاجزی انکساری کی اظہار کا مقصد دکھاوا یا نمائش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر نمازی اپنے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے۔ اس طرح روزے کی حقیقت واضح کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ زبان کی سچائی کے ساتھ عمل کی سچائی بھی ہو۔ تو یہ دوسرا سوال کا جواب آپ نے سن لیا۔ اب تیسرا سوال ہے دل کی صداقت کے بارے میں لکھیں۔ تو پہلا پیراگراف ہے دل کی صداقت، صفحہ نمبر 68۔ دل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ جس بات کا زبان سے اقرار کیا جائے اس کو دل کی سچائی کے ساتھ عمل میں بھی لایا جائے۔ ایمان لانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ کلمہ طیبہ نہ صرف زبان سے پڑھا جائے بلکہ سچے دل سے یہ گواہی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صرف زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے قبول نہ کیا وہ منافقین کہلائے۔ دل کی سچائی نہ صرف ایمان کے لیے ضروری ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ تینوں سوال آپ کے مکمل ہوئے۔ اب آئیے مختصر سوالوں کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے صداقت سے کیا مراد ہے؟ صداقت سے مراد یہ ہے کہ جو بات انسان کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پر ہو، اسی کا نام سچائی ہے۔ سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سوال نمبر 3 ہے صداقت کی اہمیت ایک مثال دے کر واضح کریں۔ تو اس کا جواب ہے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں اہل جنت کی کیا نشانی ہے، اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا اہل جنت کی نشانی ہے، سچ بولنا اہل جنت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، صداقت کی کون کون سی اقسام ہیں؟
تو صداقت کی 3 اقسام ہیں: زبان کی صداقت، عمل کی صداقت اور دل کی صداقت۔ صداقت کے 3 فائدے لکھیں۔ تو صداقت کے 3 فائدے یہ ہیں: نمبر 1، سچے آدمی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ صداقت انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ نبوت کے اعلان سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں کس عمل کے لیے مشہور تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی وجہ سے نبوت کے اعلان سے قبل ہی اہل عرب میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ دل کی سچائی سے کیا مراد ہے؟ تو دل کی سچائی سے مراد یہ ہے کہ جس بات کا زبان سے اقرار کیا جائے اس کو دل کی سچائی کے ساتھ عمل میں بھی لایا جائے۔ منافقین کون لوگ کہلائے؟ تو اس کا جواب ہے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صرف زبان سے اقرار کیا، دل سے قبول نہ کیا، وہ منافقین کہلائے۔ یعنی کہ اوپر سے وہ کلمہ پڑھتے تھے اور ان کا جو ضمیر تھا، ان کا جو نفس تھا، ان کا جو دل تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا۔ تو جنہوں نے صرف زبان سے کہا، دل سے قبول نہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، وہ منافقین کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی کیا علامت ارشاد فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی نشانی، علامت یہ بیان فرمائی: سچ بولنا اہل جنت کی نشانی ہے، سچ بولنا اہل جنت کی علامت ہے۔ اسلام میں سچائی کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 65۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی مختلف مثالیں دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام میں سچائی کی اہمیت یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولے، کیونکہ سچ بولنا یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ تو آج ہم نے سوالوں کے تفصیلی اور مختصر جواب پڑھے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔